बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं दानिश मलिक। वक्त हुआ चाहता है अब तक की खबरों का। तुर्क बर्री अफवाज के कमांडर के लिए बड़ा एजाज। तुर्क बर्री अफवाज के कमांडर के लिए निशान इम्तियाज सदर ममलिकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने तुर्क बर्री अफवाज के कमांडर जनरल अमित दंदार को निशान इम्तियाज अता किया। ये एजाज पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दफाई ताल्लुकात के फ़रोग में अहम किरदार पर ऐवान सदर की एक खसूसी तकरीब में दिया गया। Ladies and gentlemen, General Umid Dundar is a sincere and close friend of Pakistan. He has played a prominent role in promoting and strengthening defense ties between the armies of both brotherly countries. In recognition of his illustrious services, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz military upon General Umid Dundar, Commander of Turkish Land Forces. Now, I request General Umid Dundar to please come forward and receive the award from the President of the Islamic Republic of Pakistan. बलूचिस्तान के तरक्याती फंड्स में हर साल इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बलूचिस्तान के लिए तरक्याती फंड्स में हर साल इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ग्वादर में मकामी नुमाइंदीन, तलबा और कारोबारी शख्सियात से खिताब कर रहे हैं। मैं आप सबको फिर से इस चीज़ का एहसास दिलवाना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट हर साल हमारी इकॉनमी जैसे जैसे उठ रही है, हमारी आमदनी जैसे जैसे बढ़ रही है, हम बलूचिस्तान के लिए हर साल अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जाएंगे। और इसलिए बढ़ाते जाएंगे कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है बलूचिस्तान से जो एहसास महरूमी है, जो बाकी मुल्क आगे चला गया और जो बलूचिस्तान पीछे रह गया, इंशाअल्लाह हम पूरा जोर लगाएंगे, हम भी आपके लिए करेंगे। और दूसरा ये जो CPEC है, आप देखते रहेंगे कि जैसे जैसे यहाँ डेवलपमेंट होती जाएगी, जैसे जैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट होती जाएगी, इंडस्ट्री आएगी यहाँ, तो सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान के लोगों को होगा। और खास तौर पे गवादर के लोग बड़े खुशकिस्मत हैं क्योंकि आपका बिल्कुल ये इलाका बदल जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशां। पाकिस्तान अफगानिस्तान में पायदार अमन के फ़रोग के लिए कोशां है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ग्वादर में तरक्याती मंसूबों और मुफाहिमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। हम सबको खदशा ये है कि जो इस वक्त गवादर का फायदा सारे पाकिस्तान को होगा, वो ये गवादर कनेक्ट हो रहा है सारी सेंट्रल एशिया तक। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए बड़े अच्छे ताजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान में भी जा रहा हूं, उज़्बेकिस्तान, तो वो सारे अब इंटरेस्टेड हैं कि ग्वादर के जरिए वो, क्योंकि वो लैंड लॉक्ड है, वो ऊपर से यहां से अपनी प्रोडक्ट्स गुजारे और इसको इस्तेमाल करें ग्वादर को। सिर्फ अब एक ये हम सबको कि अफगानिस्तान में अमन हो, और सारी हमारी कोशिशें हमारी गवर्नमेंट की, मैंने भी ईरान के भी प्रेसिडेंट से बात की कि जो हमसाए हैं अफगानिस्तान के, हम सब कोशिश करें कि वहां एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, वहां इंतशार ना हो, वहां सिविल वॉर ना हो। और अब कर रहे हैं कि सारे नेबर से बात करें और किसी ना किसी तरह तालिबान से भी बात करें कि किसी तरह पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए वहां, बजाय ये कि वहां ये सिविल वॉर चलती रहे। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के हवाले से खसूसी इजलास की सदारत की। बलूचिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खसूसी इजलास की सदारत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ग्वादर में जनूबी बलूचिस्तान तरक्याती पैकेज पर पेशरफ्त के हवाले से इजलास की सदारत की। ब्रीफिंग में चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी, वफाकी वज़रा असद उमर, मखदूम शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, अली जैदी, जुबैदा जलाल, मामले खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल, मशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा, सूबाई वज़रा और मुतल्लिका आला अफसरान की शिरकत। इजलास को हुकूमत के बलूचिस्तान पर खसूसी तवज्जो के विज़न के तहत तारीखी बलूचिस्तान पैकेज पर पेशरफ्त के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि वफाकी और सूबाई इदारे मिलकर पैकेज पर जारी काम की निगरानी कर रहे हैं और मंसूबों की तरजीही तकमील को यकीनी बना रहे हैं। मजीद बताया गया कि 654 अरब के मजमूई पैकेज में से रवां माली साल में 99.38 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें ट्रांसपोर्ट और बुनियादी ढांचे की तामीर, साफ पानी की फरहमी और बेहतर इस्तेमाल, ज़राअत और लाइफ स्टॉक,
انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی، صنعت و تجارت، افرادی قوت اور تعلیم اور دیگر ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔ پیکج میں کل 1100 کلومیٹر کا سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے جو بلوچستان کے لوگوں کو نقل و حرکت میں آسانی کے ساتھ ساتھ زرعی اجناس کو منڈیوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پیکج میں پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے 7 بڑے ڈیمز اور 100 کے قریب چھوٹے ڈیمز کی تعمیر بھی شامل ہے۔ انقراضات اور شادی کور ڈیم گوادر میں صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ آباشی کے نظام کی بہتری اور زراعت کے لیے پانی کی فراہمی، ایگریکلچرل ٹرانسفارمیشن پلان کے نفاذ میں معاونت اور زرعی پیداوار میں اضافے کا وسیلہ بنیں گے۔ اس کے علاوہ اجلاس کو بتایا گیا کہ پیکج کے تحت موجودہ بجلی کی فراہمی کو 12% سے بڑھا کر 57% کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ LPG کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ مزید اجلاس کو بتایا گیا کہ تعلیم کے لیے اسپائر کے نام سے ایک جامع منصوبہ شروع کیا گیا ہے جس کے تحت ٹیلی اسکولنگ سے دور دراز کے علاقوں کے طلبہ کو فاصلاتی تعلیم کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ مزید یہ کہ وسیلہ تعلیم کے تحت 25,000 بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، جبکہ گوادر اور خاران میں کیڈٹ کالجز اور تربت، پشین اور حزدار میں خواتین کے لیے یونیورسٹیوں کا قیام بھی منصوبے میں شامل ہے۔ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ فاصلاتی تعلیم کے ذریعے 6,40,000 بچے تعلیم سے مستفید ہو سکیں گے۔ مزید منصوبوں میں احساس کے تحت 5,000 خاندانوں کی مالی معاونت بھی کی جائے گی، جبکہ مزید 20,000 خاندانوں کے لیے سروے جاری ہے۔ ڈیجیٹل بلوچستان کے تحت کیج، گوادر، چاگی اور نوشکی میں ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانا، بڑی شاہراہوں کے اطراف ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی فراہمی اور 35,000 نوجوانوں کو اگنائٹ پروگرام کے تحت ڈیجیٹل سکلز کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ صنعت اور تجارت کے حوالے سے گبت مند اور چیدگی میں مشترکہ بارڈر مارکیٹس، وشوک، ماشکیل اور تربت میں کھجوروں کی پروسیسنگ کے پلانٹس، ماربل کی بین الاقوامی معیار کی صنعتیں، خضدار میں زیتون کے تیل کے پلانٹ، گوادر میں کشتی بانی کی صنعت کا استحکام و جدت اور مائننگ کی جدید مشینری کی فراہمی کے منصوبوں پر بھی اجلاس کو آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ بلوچستان کی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ہے کہ کوئی حکومت قدرتی وسائل اور باصلاحیت افرادی قوت سے بھرپور صوبے بلوچستان پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ سڑکوں کے جال، صنعتی ترقی سے روزگار کی فراہمی، زراعت کی ترقی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ لاہور جوہر ٹاؤن میں ہونے والے دھماکے کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جوہر ٹاؤن لاہور دھماکے کے تانے بانے بھارت کی پاکستان مخالف سپانسر دہشت گردی سے جڑے ہیں۔ اداروں کی بہتری کوارڈینیشن سے دہشت گردوں کے نیٹ ورک تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ عالمی برادری کو دہشت گردی کے خلاف اداروں کو متحرک کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جوہر ٹاؤن لاہور میں گھناؤنے دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی اور استعمال ہونے والے سرمایہ کی کڑیاں پاکستان کے خلاف بھارتی پشت پناہی سے ہونے والی دہشت گردی سے ملتی ہیں۔ چین سے کرونا ویکسین کی مزید خوراکیں پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ چین سے 7 لاکھ سائنو فارم ویکسین کی خوراکیں اتوار کے روز پاکستان پہنچ گئیں۔ واٹس ایپ نیا فیچر متعارف کرانے جا رہا ہے۔ واٹس ایپ کا استعمال دنیا بھر میں 2 ارب سے زیادہ افراد کرتے ہیں اور صارفین کے لیے کمپنی کی جانب سے مسلسل نت نئی تبدیلیوں کو متعارف کرایا جاتا ہے۔ تاہم فیس بک کی زیر ملکیت اس میسنجنگ ایپ ایک پہلو کے حوالے سے اب تک محدود ہے۔ واٹس ایپ میں اب تک ہائی ریزولوشن ویڈیو فائلز کو ڈاکومنٹ کے طور پر بھیجنا پڑتا ہے، مگر اب بہت جلد اس میں تبدیلی آنے والی ہے اور صارفین کے لیے ویڈیو کوالٹی کے آپشنز آخر کار دستیاب ہوں گے۔ واٹس ایپ کی اپ ڈیٹس پر نظر رکھنے والی سائٹ WA بیٹا انفو کے مطابق اینڈرائیڈ کے نئے بیٹا ورژن میں ایک نئے فیچر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب جانے کے خواہش مند پاکستانی افغانستان میں پھنس گئے۔ سعودی عرب جانے کے خواہش مند 4,000 سے زائد پاکستانی سفری پابندیوں کے باعث افغانستان میں پھنس گئے۔ پاکستانی شہری افغانستان کے راستے پروازوں کے ذریعے سعودی عرب جانا چاہتے تھے۔ سعودی عرب نے پروازوں پر پابندی وبائی مرض کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عائد کی تھی۔ افغانستان پر ان سفری پابندیوں کے باعث کابل سے سعودی عرب جانے والے پاکستانی مسافر مشکلات کا شکار ہیں۔
کابل میں موجود پاکستانی سفیر منصور احمد نے پاکستانیوں کے معاملے پر افغان حکومت سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ کرونا وائرس دسمبر 2019 سے چائنا کے شہر ووہان سے شروع ہوا تھا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے 192 ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پی آئی اے خلیجی ریاستوں میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لائے گی۔ پی آئی اے خلیجی ریاستوں میں پھنسے 6,461 پاکستانیوں کو وطن واپس لائے گی، جبکہ دوحہ اور بحرین سے 155 اور 145 مسافروں پر مشتمل 2 پروازیں پیر یعنی آج متوقع ہیں۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے اپنے پبلک سیکریٹریٹ میں میڈیا کو بتایا کہ پی آئی اے ایئر بس کی بجائے بوئنگ 777 پر کام کرے گی تاکہ عید سے قبل 18 پروازوں پر دبئی، شارجہ، دوحہ اور بحرین سے پاکستانیوں کو واپس لایا جا سکے۔ بوئنگ کے آپریشن سے نشستوں کی تعداد 2000 تک بڑھے گی۔ سعودی حکومت نے 13 ذی الحج تک عمرے کی ادائیگی پر پابندی لگا دی۔ سعودی حکومت نے 13 ذی الحج تک عمرے کی ادائیگی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پابندی کا مقصد رواں سال کرونا SOPs کے ساتھ حج کی ادائیگی کو ممکن بنانا ہے۔ کرونا وائرس کی ڈیلٹا قسم کے منظر عام پر آنے کے بعد سعودی حکومت نے اقدامات مزید سخت کر دیے ہیں۔ سعودی حکومت نے حج سیزن کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں 13 اسپتال مخصوص کیے جائیں گے، جبکہ تمام حجاج کو کھانا ان کے کمروں میں ہی پہنچایا جائے گا۔ اور اب ذکر کریں گے طالبان کی دھمکی کا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ تمام غیر ملکی افواج نے مقررہ تاریخ تک افغانستان سے انخلا مکمل نہ کیا تو رد عمل دیں گے۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ انخلا کا عمل مکمل ہونے کے بعد فوجی کانٹریکٹر سمیت کوئی غیر ملکی افواج ملک میں نہیں رہنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ دوحہ میں ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی افواج کو پیچھے چھوڑتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہماری قیادت کا فیصلہ ہوگا کہ ہم کس طرح آگے بڑھیں۔ ہم اس پر رد عمل دیں گے اور حتمی فیصلہ ہماری قیادت کا ہوگا۔ ترکی میں آن لائن گیم کے ذریعے ہزاروں افراد کو لوٹنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ ترکی میں آن لائن گیم کے ذریعے ہزاروں افراد کو لوٹنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم محمد آئدن آن لائن پونزی اسکیم گیم کے ذریعے 3762 افراد کو بیوقوف بنا کر ان کی رقم ہڑپ کر چکا ہے۔ مفرور ملزم محمد کو استنبول ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا، جہاں وہ برازیل کے شہر ساؤ پاولو میں ترک قونصل خانے میں ہتھیار ڈالنے کے بعد خصوصی پرواز کے ذریعے لائے گئے۔ محمد پر فراڈ اور غیر قانونی تنظیم کے قیام کا الزام ہے۔ 2 سال سے مطلوب محمد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ 2016 میں 29 سالہ محمد نے آن لائن گیم فارم بینک کی بنیاد رکھی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA۔